الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمنت بالله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بارگاہ رسالت معاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میری پیاری عزیزہ سامعات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا۔ ان پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے۔ ایک دن حضور سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور غم سے آپ کا چہرہ متغیر تھا اور جسم کمزور پڑ چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، میاں ثوبان طبیعت ناساز کیوں ہے؟ عرض کی، آقا آپ مجھے اپنی جان اور اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کی یاد آ جاتی ہے تو جب تک حاضر ہو کر شرف زیارت حاصل نہیں کر لیتا قرار نہیں لاتا، لیکن جب مجھے موت کا خیال آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ مرنے کے بعد تو یہ شرف زیارت حاصل نہ ہو سکے گا، کیونکہ آپ جنت کے سب سے اعلیٰ مقام میں ہوں گے اور میں اگر جنت میں پہنچ بھی گیا تو اندیشہ ہے کہ آپ کو نہ دیکھ سکوں گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلام سن کر کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک جبریل علیہ السلام یہ آیت کریمہ لے کر نازل ہوئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو انشاءاللہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی خواہش ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کملی والے آقا کا قرب نصیب ہو جائے۔ جنت وچ مزہ آوے سرکار جے فرماون، جنت وچ مزہ آوے سرکار جے فرماون، لے آؤ ظہوری نو ایک نعت سنا جاوے۔ جنت تو قیامت کے بعد ملے گی، اشاق کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ انور جنت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو کیڑی جنت دے کرنا ہے تذکرے، تو کیڑی جنت دے کرنا ہے تذکرے، جنت ہے ساڈے واسطے روضہ حضور دا۔ حضرات محبت کا اصول ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اس کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے، اس کی گفتار سے محبت ہوتی ہے، اس کی رفتار سے محبت ہوتی ہے، اس کے افعال سے محبت ہوتی ہے، اس کے اعمال سے محبت ہوتی ہے، اس کے لباس و طعام سے محبت ہوتی ہے، الغرض اس کی ہر چیز، ہر ادا سے محبت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان ہر اس چیز سے محبت کرتے جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب ہوتی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں کوئی ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کدو سے محبت، ترمذی شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا، اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو نہایت پسند فرماتے۔ چنانچہ ایک دن آپ کدو کھا رہے تھے، کہنے لگے، اے درخت، اس بنا پر کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھ سے محبت تھی تو مجھے کس قدر محبوب ہے۔ ہجر اسود سے محبت کا واقعہ سنیے کہ حضرت عابس بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ ہجر اسود چومتے تھے اور کہتے تھے، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا۔
ثمامہ بن آسال کی محبت کا سنیے کہ حضرت ثمامہ بن آسال یمامی جو اہل یمامہ کے سردار تھے ایمان لا کر کہنے لگے خدا کی قسم میرے نزدیک روئے زمین پر کوئی چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے زیادہ مقبول نہ تھا، آج وہی چہرہ مجھے سب چہروں سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کی قسم میرے نزدیک کوئی دین آپ کے دین سے مبعوث نہ تھا، اب وہی دین میرے نزدیک سب دینوں سے زیادہ محبوب ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم میرے نزدیک کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مقبول نہ تھا، اب وہی شہر میرے نزدیک شہروں سے زیادہ محبوب ہے، یعنی جب سے میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ کی غلامی کا قلادہ اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، اس وقت سے مجھے آپ کا دین بھی سب دینوں سے پیارا ہے اور آپ کا شہر بھی سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ مدینے کی ساری زمین محترم ہے، مقام محترم ہے، مقیم محترم ہے۔ عبداللہ بن حسیمہ کی محبت کا واقعہ سنیے کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عبداللہ بن حسیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبراتے آئے، ان کی 2 حسین و جمیل بیویاں تھیں جنہوں نے اس دن خوبصورت قسم کا فرش بچھا کر اس پر عبداللہ کے لیے نہایت عمدہ اور لذیذ کھانے چوہے، جو ہی عبداللہ نے ان کھانوں کو دیکھا تو کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں پروردگار عالم نے آئندہ اور گزشتہ تمام گناہوں سے منزہ و پاک فرمایا، اس شدید گرمی کے موسم میں کفار سے جنگ کے لیے تشریف لے جائیں اور عبداللہ رنگا رنگ کھانے کھا کر سیر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم میں جب تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں نہ پہنچوں ان بیویوں سے کلام نہیں کروں گا۔ گھر سے نکلے اور اپنے اونٹ پر سوار ہو کر ایک طرف چل دیے، بیویوں نے ہر چند کلام کی کوشش کی لیکن آپ نے کوئی توجہ نہ دی۔ جو ہی عبداللہ مقام تبوک کے نزدیک پہنچے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اونٹ سوار دور سے اس طرف آتا دکھائی دیتا ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ابن حسیمہ ہوگا، نزدیک پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد درست نکلا، اس حسمیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سلام عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا اے ابن خثیمہ کیا ہی اچھی بات ہے کہ تم فانی نازع و نعمت کو چھوڑ کر رضائے حق میں کھو گئے جو تیرے لیے بہتر ہے۔ یہ تھا آج کا ٹاپک، نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر ہوں گے عشق الہی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبت کے قصے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔